بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور 10 گناہ کم ہوتے ہیں۔ ایک ملک کا حکمران بنانے کا طریقہ بہت انوکھا تھا۔ وہ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے۔ سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک میں داخل ہوتا تو وہ اسے نیا بادشاہ منتخب کر لیتے اور موجودہ بادشاہ کو علاقہ غیر یعنی ایک ایسی جگہ چھوڑ آتے جہاں صرف سانپ بچھو تھے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اگر وہ سانپ بچھوؤں سے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیتا تو وہ بھوک اور پیاس سے مر جاتا۔ کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی 1 سال کی بادشاہی کے بعد اس علاقہ غیر میں جا کر مر کھپ گئے۔ اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا نوجوان کسی دور دراز علاقے کا لگ رہا تھا۔ سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے، اور اسے بڑے اعزاز کے ساتھ محل میں لے گئے۔ وہ حیران بھی ہوئے اور بہت خوش بھی۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے بادشاہ کہاں گئے؟ تو درباریوں نے اسے اس ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو سال بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دفعہ تو پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہا، مجھے اس جگہ لے جاؤ جہاں تم بادشاہ کو چھوڑ آتے ہو۔ درباریوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے کے لیے جنگل میں لے گئے۔ بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گئے۔ اگلے دن اس نے سب سے پہلے حکم یہ دیا کہ محل سے علاقہ غیر تک ایک سرسبز و شاداب رستہ بنایا جائے اور اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک ایسی رہائش گاہ تعمیر کروائی جائے جس میں ہر قسم کی سہولیات میسر ہوں اور اس کے ارد گرد خوبصورت باغ لگائے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تعمیر شروع ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گئے۔ 1 سال کے پورے ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو اور مجھے وہاں چھوڑ آؤ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے۔ درباریوں نے کہا، بادشاہ سلامت، اس سال یہ رسم ختم کر دی گئی ہے کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے۔ وہاں تو ہم ان بے وقوف بادشاہوں کو چھوڑ کے آتے تھے جو 1 سال کی بادشاہی کے مزے میں باقی زندگی کو بھول جاتے تھے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہ کرتے تھے، لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور آنے والے وقت کا خیال رکھا اور عمدہ بندوبست فرما لیا۔ ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی۔ اب آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کر سکتے ہیں۔ دوستو، اصل میں اس کہانی کا ایک مقصد ہے، وہ کچھ اس طرح کہ اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے اور وہ نیا بادشاہ میں اور آپ ہیں اور علاقہ غیر ہماری قبر ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دن بعد جب یہ لوگ، دنیا والے لوگ، ہمیں ایک ایسی جگہ چھوڑ کے آئیں گے کہ جہاں ہم نے اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لیے محل اور باغات تیار کیے ہوں، یا بے وقوف بن کر اسی چند روزہ زندگی کے مزے میں لگ گئے ہوں اور دنیاوی زندگی ایک مخصوص مدت شاہی انداز سے گزار کر ضائع کر رہے ہوں۔ ذرا سوچئے، آج ہمارے پاس ابھی بھی کچھ کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر سوائے پچھتاوے کے ہمیں مہلت نہیں ملے گی۔ دوستو، اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، شاید کسی کی آخرت سنور جائے۔